رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان۔ ہمارا یہ درس قرآن حکیم تقریباً 15 منٹ کے دورانیے پر مشتمل ہوگا اور مختلف عنوانات اور ضروریات مختصر طریقے سے آپ کے سامنے ذکر کی جائیں گی۔ ہماری آج کی گفتگو ہے کہ ہم رمضان کیسے گزاریں۔ پہلی بات یہ یاد رکھیں، رمضان کا مہینہ اسے کہا گیا ہے شہر اللہ، یہ اللہ کا مہینہ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اتاکم رمضان، صحابہ رمضان کا مہینہ بالکل آ چکا ہے اور یہ شہر مبارک، یہ مہینہ بڑی برکتوں والا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں جہنم کے دروازوں کو بند کر دیا جاتا ہے اور اس مہینے میں جنت کے دروازے کھول دیے گئے اور جہنم کے دروازوں کو بند کر دیا گیا ہے۔ میں آپ کو ایک عجیب حدیث بھی بیان کر دوں۔ رحمت دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ روزے دار جب روزہ رکھتا ہے اور سارے دن پیاس اور بھوک کی وجہ سے اس کے معدے کے اندر ایک بدبو سی پیدا ہوتی ہے۔ ویسے تو اللہ کو پیار ہے خوشبو سے، بدبو سے پیار نہیں، لیکن روزے دار جب روزہ رکھتا ہے اور اس کے معدے سے ایک بدبو بھوک اور پیاس کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کہتے ہیں مجھے اتنی کستوری پیاری نہیں ہے جتنی روزے دار کے معدے سے اٹھنے والی بو پیاری ہے۔ اور آپ یہ یاد رکھیں کہ روزے کی حالت میں مسلمان آدمی کے معدے سے آنے والی بو اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کی قدر و قیمت کستوری سے بڑھ گئی ہے، تو کیا خیال ہے مسلمان کی زبان سے نکلنے والا ذکر، استغفار، تلاوت قرآن، اچھے اعمال، ان کی قدر و قیمت اللہ کے ہاں کتنی بڑھ جائے گی۔ ہم مسلمانوں کو رمضان کی قدر کرنے کے ساتھ ساتھ ایک ترتیب بنانی ہے کہ ہم اپنے رمضان کے نظام کو کیسا بنائیں اور ہم اپنی تربیت کیسے کریں۔ آپ یاد رکھیں نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کم من صائم، روزے داروں میں کتنے روزے دار وہ ہیں جنہیں روزہ رکھنے کے بعد بھوک اور پیاس کے سوا کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا، صبح سے شام تک وہ پیاسے اور بھوکے رہتے ہیں، انہیں روزے کے اجر نصیب نہیں ہوتے۔ کیوں جی؟ اس لیے کہ روزے کے مقاصد کو انہوں نے نہیں جانا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا لوگوں جس نے جھوٹ ہی نہیں چھوڑا اس بندے کا روزہ کیسا؟ ہم نے اپنی زبان کو سب سے پہلے گالی گلوچ سے، غلط بیانی سے، جھوٹ سے، چغل خوری سے اور غیبت سے، گالی گلوچ سے ہم نے اپنی زبان کو ستھرا کرنا ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جب کوئی انسان صبح بیدار ہوتا ہے نا جی، تو جسم کے بقیہ تمام اعضاء
زبان کی منت کرتے ہیں، اے زبان اگر تو سیدھی رہی نا تو ہم سارے بھی سیدھے رہیں گے، اور اگر تو ٹیڑھی ہو گئی تو ہم سارے بھی نقصان میں پڑ جائیں گے۔ اور آپ روزے دار ہیں، اللہ کا شکر ادا کریں، اللہ نے ہمیں رمضان نصیب کر دیا ہے۔ آپ صبح اٹھتے ہیں، اپنی ترتیب یہ بنائیں، سحری سے اتنا پہلے کم از کم اٹھیں کہ نماز تہجد اس کی ادائیگی کا اہتمام ہو سکے، نماز پڑھیں۔ 30 دن لگاتار پڑھنے کے بعد نا جی بندے میں عادت بن جاتی ہے، تہجد کا لطف، تہجد کا مزہ، کہ بندہ تنے تنہا اپنی ساری پریشانیاں اپنے پروردگار کے سامنے ذکر کر رہا۔ تہجد کا معمول بنائیں۔ آپ سحری کرتے ہیں اور سحری کے بعد نماز تک کا جو وقفہ آپ کے پاس موجود ہے، آپ کوشش کریں اس وقفے میں تلاوت قرآن، سنتوں کا وقت چھوڑ کے آپ تلاوت قرآن حکیم کو ترجیح دیں۔ رمضان کی عبادات میں سب سے اہم ترین اور سب سے افضل ترین جو عبادت ہے نا وہ تلاوت قرآن ہے۔ اس سے بڑی عبادت اور کوئی نہیں ہے، یہ اہم ترین عبادت ہے۔ اللہ تعالیٰ جب رمضان کا تذکرہ کرتے ہیں نا وہاں پر بھی یہ لوگو یہ رمضان کا مہینہ ہے، انزل فیہ القرآن، اس مہینے میں اللہ نے قرآن اتارا۔ بڑا جوڑ ہے قرآن کریم کا بھی اور رمضان المبارک کا بھی۔ دوسرا، اس مہینے میں آپ یہ ترتیب بنائیں کہ ہماری کوئی نماز بھی جماعت اور پہلی تکبیر سے نہیں رہنی چاہیے۔ عادت بنے آپ کو، مجھے، آپ سب کو، بچوں کو، کہ تکبیر اولیٰ کے ساتھ با جماعت ہم نماز پڑھنے کی ترتیب قائم کریں۔ نماز کی سستی نہیں ہے جی، اور جماعت کی سستی بھی نہیں ہے۔ میں پہلے کتنی بار یہ ذکر کر چکا ہوں کہ میدان جنگ میں یہ نہیں کہا گیا کہ امام 2 ہو جاؤ، ایک جماعت پہلے اور دوسری بعد میں، نہ، ترتیب بدلی ہے۔ فرمایا کہ 2 جماعتیں بن جاؤ، امام ایک ہو، 1 رکعت امام کے پیچھے جماعت پڑھے اور پھر وہ بارڈر پہ حفاظت کے لیے کھڑی ہو جائے، دوسری آئے وہ امام کے پیچھے 1 رکعت پڑھے۔ اللہ نے نہ تو نماز قضا کرنے کی اجازت دی ہے اور نہ ہی اللہ نے جماعت چھوڑنے کی اجازت دی ہے۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ نماز بھی اہم ہے اور مسلمان کے لیے با جماعت نماز ادا کرنا یہ بھی بہت اہم ہے۔ آپ با جماعت نماز کی ترتیب بنائیں، دین کے مسائل کی طرف توجہ کریں۔ یہ سیکھنے کا مہینہ ہے، علم حاصل کرنے کا مہینہ ہے۔ آپ کا قرآن ٹھیک نہیں ہے، نماز ٹھیک نہیں ہے، کہیں پہ دعاؤں کا مسئلہ ہے، جنازہ نہیں آتا، دعائے قنوت نہیں آتی، ہم آپ کے پاس موجود ہیں۔ آپ جب آئیں، آپ پہ کوئی پابندی نہیں ہے۔ آپ کو مسائل کی ضرورت ہے، آپ تشریف لائیں۔ آپ قرآن کہیں سے سنانا چاہتے ہیں، آپ تشریف لائیں۔ کوئی وقت کی پابندی نہیں، جب آپ کے پاس وقت ہو آپ تشریف لائیں۔ آپ کی رہنمائی ہوگی انشاءاللہ، آپ کو بتایا جائے گا، آپ کو سکھایا جائے گا۔ بار بار سیکھنے آئیں، آپ کو بار بار بتایا جائے گا۔ اور یہ جو نماز تراویح ہے اس کی اہمیت پہچانیں۔ اس میں آپ کو قرآن سننے کا موقع ملتا ہے، اور جیسے قرآن پڑھنا عبادت ہے نا جی، اسی طرح قرآن سننا بھی عبادت ہے۔ رحمت دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا تھا، ابی آپ قرآن پڑھیں، میں قرآن سنوں۔ یا رسول اللہ آپ پہ قرآن اترا ہے، میں آپ کے سامنے پڑھوں؟ آپ نے فرمایا اللہ کی منشا اور مرضی بھی یہی ہے کہ تم قرآن پڑھو اور میں اللہ کا نبی تمہاری زبان سے قرآن سنوں۔ نماز تراویح سے کنی نہ کترایا کریں، آئیں ترتیب کے ساتھ، 1 پارہ 1.25 پارہ جو منزل پڑھی جائے اسے بڑے غور سے سنیں۔
بڑی توجہ سے سنیں۔ اس میں آپ کو نماز پڑھنے کے اجر بھی ملیں گے اور اس میں آپ کو قرآن پاک کو سننے کا اجر بھی ملے گا۔ اپنے اخلاق کی طرف توجہ دیں، اچھا بولیں، عمدہ بولیں، اختلافات کو مٹانے اور نمٹانے کی کوشش کریں۔ گالی گلوچ سے، بغض سے، چغل خوری سے، کینے سے اپنے آپ کو محفوظ رکھیں۔ یہ رمضان ہے، کتنے لوگ تھے جو پچھلے رمضان میں یہاں تھے، اب نہیں ہیں؟ کتنے ہیں جو آج ہیں، اگلی بار نہیں ہوں گے؟ آ گیا ہے، ہمارا نصیب بن گیا ہے، اس کو پہچانیں، اس کا احترام بھی کریں، اس کی قدر بھی کریں۔ اگر کوئی آدمی مریض ہے اور اپنے مرض کی بنیاد پہ روزہ نہیں رکھ پا رہا، کوئی خاتون ہے اس نے روزہ نہیں رکھنا، تو یہ اپنی جگہ ہے، لیکن آپ یاد رکھیں روزہ نہ رکھنے کی وجہ سے فدیہ تو آپ نے دینا ہے، لیکن آپ سر عام مت کھائیں، گھر میں بچوں کے سامنے بھی سر عام مت کھائیں۔ احترام پھر بھی ضروری ہے۔ بیماری و عذر کی وجہ سے روزے کی رخصت مل گئی، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ گھر میں سب کے سامنے دسترخوان لگا کے کھانا شروع کر دیں۔ چھپیں جتنا چھپ سکتے ہیں۔ اور آپ روزہ نہیں رکھ سکتے، آپ بیمار ہیں، تو یہ آپ کی منشا اور آپ کی مرضی کے مطابق روزے کی چھٹی نہیں ہوگی۔ میں نہیں روزہ، نہ، آپ ایک مسلمان ماہر طبیب سے، ماہر ڈاکٹر سے آپ اپنی بیماری کو ذکر کریں گے۔ اگر وہ آپ کو اجازت دے گا کہ واقعتاً آپ کی جو ہے وہ صورتحال ایسی ہے کہ آپ روزہ نہیں رکھ پائیں گے، تو پھر آپ کو چھٹی مل سکتی ہے۔ صرف آپ کی اپنی مرضی و منشا پہ چھٹی نہیں ملتی، ماہر طبیب کا اور عالم دین کا روزے کی رخصت کے بارے میں ان دونوں کی بات ملے گی، تب جا کے آپ کو چھٹی ملے گی۔ ماہر طبیب آپ کو کہتا ہے کہ آپ رکھ سکتے ہیں، آپ کی بیماری آپ کو روزے کی حالت میں نقصان و پریشان نہیں کرے گی، تو پھر آپ کو روزے سے چھٹی نہیں مل سکتی۔ اور آخری بات یہ بھی سمجھے، اگر کوئی آدمی وقتی طور پر بیمار ہے، بھلے وہ 1 مہینہ بیمار ہے، لیکن اس کی بیماری لا علاج بھی نہیں ہے اور اس کی بیماری دائمی بھی نہیں ہے، اس آدمی نے فدیہ نہیں دینا، اس آدمی نے بعد میں روزے رکھنے۔ وَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، کوئی آدمی مریض ہے یا کوئی آدمی مسافر ہے اور وہ رمضان میں روزہ نہیں رکھ پا رہا، فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، تو بعد والے دنوں میں وہ روزوں کی گنتی کو پورا کرے۔ فدیہ وہ دے گا روزے کا جس کی بیماری دائمی ہے اور طبیب ڈاکٹر کہہ رہے ہیں کہ اس کے لیے اپنی صحت کی طرف واپس آنا یہ ناممکن لگ رہا ہے اور یہ آئندہ سالوں میں بھی روزہ رکھنے کی پوزیشن میں نہیں آئے گا، اس آدمی نے اپنے روزے کا فدیہ دینا ہے۔ یہ چند باتیں ہیں، مختلف عنوانات ہوں گے جو ہماری ضرورت کے ہیں، انہیں میں آپ کے سامنے اسی طرح اختصار کے ساتھ ذکر کروں گا۔ یہ کوئی تقریر نہیں ہے، یہ معلوماتی چیزیں ہیں۔ میں نے اپنا آپ ٹھیک کرنا ہے، آپ نے اپنا آپ ٹھیک کرنا ہے، ہم سب نے مل کے اپنے اسلام کو اجاگر کرنا ہے اور ہم نے مسلمان بننا ہے اور مضبوط مسلمان بننا ہے، مسجدیں آباد کرنی ہیں اور ہم نے کوشش کرنی ہے کہ ہم رمضان گزر جانے کے بعد بھی ہماری آبادی بڑھے۔ اور میں یہ بھی عرض کر دوں، بہت سارے ہمارے دوست ہیں، ہم ان کے بارے میں برا گمان نہیں کرتے، وہ اپنے گھروں میں، دفتروں میں، اپنے اوقات میں نمازیں پڑھتے ہوں گے یقیناً، لیکن اب وہ اس اجتماعیت کا حصہ بن گئے ہیں۔ انہیں تانا نہ دیجیے، انہیں یہ مت کہیے کہ آپ سارا سال کدھر تھے، آ گئے ہیں، میرے گھر میں نہیں آئے، آپ کے گھر میں بھی نہیں آئے، اللہ کے گھر میں آئے ہیں۔ جب اللہ نے انہیں اپنے گھر میں قبول کر لیا ہے تو آپ کو اور مجھے طنز کرنے کی کوئی اجازت نہیں، اور ہمیں حق نہیں پہنچتا کہ رب کے گھر میں آئے ہوئے بندے کو ہم دھتکارنے کی اور یہاں سے نکالنے کی کوشش کریں۔ نہیں، نکالنا ہوا تو وہ نکالے گا، لے کے آگے آئے نا، وہ جانے، اس کا کام جانے، آنے والوں کو اہمیت دیں۔ یہ جو بچے ہیں ان کو نماز کے اوقات میں درمیان میں تقسیم کریں،
اور یاد رکھیں یہ آپ کے بچے ہیں، محلے کے بچے ہیں۔ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے لیے جو عمر بیان فرمائی ہے نا پہلی، وہ کتنے سال ہے جی؟ وہ 7 سال ہے۔ 7 سال سے کم عمر بچہ وہ مت لے کے آئے۔ آپ نے بات ہی 7 سے کی ہے، اور جو سزا دینی ہے اس کی بات آپ نے کی ہے 10 سال، اور آپ کو پتہ ہے 10 سال کے بچے کی پوزیشن اور ہوتی ہے، لہٰذا آپ فرض نمازوں میں اپنے بچوں کو ساتھ لے کے آئیں اور ان کو اپنے ساتھ کھڑا کریں، تاکہ بچوں کو اٹھنا بیٹھنا نماز پڑھنا آئے۔ بچے جب بچوں میں ملیں گے تو پھر شور شرابہ ہوگا، بچے جب آپ کے ساتھ صفوں میں ہوں گے تو شور شرابہ نہیں ہوگا۔ اور جب آپ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں دائیں بائیں دیکھیں، اپنی صفوں کو درست کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمارے اس رمضان کو قبول کرے، اور اللہ تعالیٰ سے یہ بھی دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی قدر پہچاننے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں شرف قبولیت عنایت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان۔ ہمارا یہ درس قرآن حکیم تقریباً 15 منٹ کے دورانیے پر مشتمل ہوگا، اور مختلف عنوانات اور ضروریات مختصر طریقے سے آپ کے سامنے ذکر کی جائیں گی۔ ہماری آج کی گفتگو ہے کہ ہم رمضان کیسے گزاریں۔ پہلی بات یہ یاد رکھیں، رمضان کا مہینہ اسے کہا گیا ہے شہر اللہ، یہ اللہ کا مہینہ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اتاکم رمضان، صحابہ رمضان کا مہینہ بالکل آ چکا ہے، اور یہ شہر مبارک، یہ مہینہ بڑی برکتوں والا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں جہنم کے دروازوں کو بند کر دیا جاتا ہے، اور اس مہینے میں جنت کے دروازے کھول دیے گئے اور جہنم کے دروازوں کو بند کر دیا گیا ہے۔ میں آپ کو ایک عجیب حدیث بھی بیان کر دوں۔ رحمت دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ روزے دار جب روزہ رکھتا ہے اور سارے دن پیاس اور بھوک کی وجہ سے اس کے معدے کے اندر ایک بدبو سی پیدا ہوتی ہے۔ ویسے تو اللہ کو پیار ہے خوشبو سے، بدبو سے پیار نہیں، لیکن روزے دار جب روزہ رکھتا ہے اور اس کے معدے سے ایک بدبو بھوک اور پیاس کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کہتے ہیں مجھے اتنی کستوری پیاری نہیں ہے جتنی روزے دار کے معدے سے اٹھنے والی بو پیاری ہے۔ اور آپ یہ یاد رکھیں کہ روزے کی حالت میں مسلمان آدمی کے معدے سے آنے والی بو اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کی قدر و قیمت کستوری سے بڑھ گئی ہے، تو کیا خیال ہے مسلمان کی زبان سے نکلنے والا ذکر، استغفار، تلاوت قرآن، اچھے اعمال، ان کی قدر و قیمت اللہ کے ہاں کتنی بڑھ جائے گی۔ ہم مسلمانوں کو رمضان کی قدر کرنے کے ساتھ ساتھ ایک ترتیب بنانی ہے کہ ہم اپنے رمضان کے نظام کو کیسا بنائیں
اور ہم اپنی تربیت کیسے کریں۔ آپ یاد رکھیں، نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، کم من صائم، روزے داروں میں کتنے روزے دار وہ ہیں جنہیں روزہ رکھنے کے بعد بھوک اور پیاس کے سوا کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا، صبح سے شام تک وہ پیاسے اور بھوکے رہتے ہیں، انہیں روزے کے اجر نصیب نہیں ہوتے۔ کیوں جی؟ اس لیے کہ روزے کے مقاصد کو انہوں نے نہیں جانا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، لوگوں جس نے جھوٹ ہی نہیں چھوڑا اس بندے کا روزہ کیسا؟ ہم نے اپنی زبان کو سب سے پہلے گالی گلوچ سے، غلط بیانی سے، جھوٹ سے، چغل خوری سے اور غیبت سے، گالی گلوچ سے ہم نے اپنی زبان کو ستھرا کرنا ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جب کوئی انسان صبح بیدار ہوتا ہے نا جی، تو جسم کے بقیہ تمام اعضاء زبان کی منت کرتے ہیں، اے زبان اگر تو سیدھی رہی نا تو ہم سارے بھی سیدھے رہیں گے، اور اگر تو ٹیڑھی ہو گئی تو ہم سارے بھی نقصان میں پڑ جائیں گے۔ اور آپ روزے دار ہیں، اللہ کا شکر ادا کریں، اللہ نے ہمیں رمضان نصیب کر دیا ہے۔ آپ صبح اٹھتے ہیں، اپنی ترتیب یہ بنائیں، سحری سے اتنا پہلے کم از کم اٹھیں کہ نماز تہجد اس کی ادائیگی کا اہتمام ہو سکے، نماز پڑھیں۔ 30 دن لگاتار پڑھنے کے بعد نا جی بندے میں عادت بن جاتی ہے، تہجد کا لطف، تہجد کا مزہ، کہ بندہ تنے تنہا اپنی ساری پریشانیاں اپنے پروردگار کے سامنے ذکر کر رہا ہے۔ تہجد کا معمول بنائیں۔ آپ سحری کرتے ہیں اور سحری کے بعد نماز تک کا جو وقفہ آپ کے پاس موجود ہے، آپ کوشش کریں اس وقفے میں تلاوت قرآن، سنتوں کا وقت چھوڑ کے آپ تلاوت قرآن حکیم کو ترجیح دیں۔ رمضان کی عبادات میں سب سے اہم ترین اور سب سے افضل ترین جو عبادت ہے نا وہ تلاوت قرآن ہے۔ اس سے بڑی عبادت اور کوئی نہیں ہے، یہ اہم ترین عبادت ہے۔ اللہ تعالیٰ جب رمضان کا تذکرہ کرتے ہیں نا وہاں پر بھی لوگو یہ رمضان کا مہینہ ہے، انزل فیہ القرآن، اس مہینے میں اللہ نے قرآن اتارا۔ بڑا جوڑ ہے قرآن کریم کا بھی اور رمضان المبارک کا بھی۔ دوسرا، اس مہینے میں آپ یہ ترتیب بنائیں کہ ہماری کوئی نماز بھی جماعت اور پہلی تکبیر سے نہیں رہنی چاہیے۔ عادت بنے آپ کو، مجھے، آپ سب کو، بچوں کو، کہ تکبیر اولا کے ساتھ با جماعت ہم نماز پڑھنے کی ترتیب قائم کریں۔ نماز کی سستی نہیں ہے جی، اور جماعت کی سستی بھی نہیں ہے۔ میں پہلے کتنی بار یہ ذکر کر چکا ہوں کہ میدان جنگ میں یہ نہیں کہا گیا کہ امام 2 ہو جاؤ، ایک جماعت پہلے اور دوسری بعد میں، نہ، ترتیب بدلی ہے۔ فرمایا کہ 2 جماعتیں بن جاؤ، امام ایک ہو، 1 رکعت امام کے پیچھے جماعت پڑھے اور پھر وہ بارڈر پہ حفاظت کے لیے کھڑی ہو جائے، دوسری آئے وہ امام کے پیچھے 1 رکعت پڑھے۔ اللہ نے نہ تو نماز قضا کرنے کی اجازت دی ہے اور نہ ہی اللہ نے جماعت چھوڑنے کی اجازت دی ہے۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ نماز بھی اہم ہے اور مسلمان کے لیے با جماعت نماز ادا کرنا یہ بھی بہت اہم ہے۔ آپ با جماعت نماز کی ترتیب بنائیں، دین کے مسائل کی طرف توجہ کریں۔ یہ سیکھنے کا مہینہ ہے، علم حاصل کرنے کا مہینہ ہے۔ آپ کا قرآن ٹھیک نہیں ہے، نماز ٹھیک نہیں ہے، کہیں پہ دعاؤں کا مسئلہ ہے، جنازہ نہیں آتا، دعائے قنوت نہیں آتی، ہم آپ کے پاس موجود ہیں، آپ جب آئیں، آپ پہ کوئی پابندی نہیں ہے۔
آپ کو مسائل کی ضرورت ہے، آپ تشریف لائیں۔ آپ قرآن کہیں سے سنانا چاہتے ہیں، آپ تشریف لائیں۔ کوئی وقت کی پابندی نہیں، جب آپ کے پاس وقت ہو آپ تشریف لائیں، آپ کی رہنمائی ہوگی انشاءاللہ، آپ کو بتایا جائے گا، آپ کو سکھایا جائے گا۔ بار بار سیکھنے آئیں، آپ کو بار بار بتایا جائے گا۔ اور یہ جو نماز تراویح ہے، اس کی اہمیت پہچانیں۔ اس میں آپ کو قرآن سننے کا موقع ملتا ہے، اور جیسے قرآن پڑھنا عبادت ہے نا جی، اسی طرح قرآن سننا بھی عبادت ہے۔ رحمت دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا تھا، ابی آپ قرآن پڑھیں، میں قرآن سنوں۔ یا رسول اللہ، آپ پہ قرآن اترا ہے، میں آپ کے سامنے پڑھوں؟ آپ نے فرمایا اللہ کی منشا اور مرضی بھی یہی ہے کہ تم قرآن پڑھو اور میں اللہ کا نبی تمہاری زبان سے قرآن سنوں۔ نماز تراویح سے کنی نہ کترایا کریں، آئیں ترتیب کے ساتھ، ایک پارہ سوا پارہ جو منزل پڑھی جائے اسے بڑے غور سے سنیں، بڑی توجہ سے سنیں۔ اس میں آپ کو نماز پڑھنے کے اجر بھی ملیں گے، اور اس میں آپ کو قرآن پاک کو سننے کا اجر بھی ملے گا۔ اپنے اخلاق کی طرف توجہ دیں، اچھا بولیں، عمدہ بولیں، اختلافات کو مٹانے اور نمٹانے کی کوشش کریں۔ گالی گلوچ سے، بغض سے، چغل خوری سے، کینے سے اپنے آپ کو محفوظ رکھیں۔ یہ رمضان ہے، کتنے لوگ تھے جو پچھلے رمضان میں یہاں تھے، اب نہیں ہیں؟ کتنے ہیں جو آج ہیں، اگلی بار نہیں ہوں گے؟ آ گیا ہے، ہمارا نصیب بن گیا ہے، اس کو پہچانیں، اس کا احترام بھی کریں، اس کی قدر بھی کریں۔ اگر کوئی آدمی مریض ہے اور اپنے مرض کی بنیاد پہ روزہ نہیں رکھ پا رہا، کوئی خاتون ہے اس نے روزہ نہیں رکھنا، تو یہ اپنی جگہ ہے، لیکن آپ یاد رکھیں روزہ نہ رکھنے کی وجہ سے فدیہ تو آپ نے دینا ہے، لیکن آپ سر عام مت کھائیں، گھر میں بچوں کے سامنے بھی سر عام مت کھائیں۔ احترام پھر بھی ضروری ہے۔ بیماری و عذر کی وجہ سے روزے کی رخصت مل گئی، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ گھر میں سب کے سامنے دسترخوان لگا کے کھانا شروع کر دیں۔ چھپیں جتنا چھپ سکتے ہیں۔ اور آپ روزہ نہیں رکھ سکتے، آپ بیمار ہیں، تو یہ آپ کی منشا اور آپ کی مرضی کے مطابق روزے کی چھٹی نہیں ہوگی۔ میں نہیں روزہ، نہ، آپ ایک مسلمان ماہر طبیب سے، ماہر ڈاکٹر سے آپ اپنی بیماری کو ذکر کریں گے۔ اگر وہ آپ کو اجازت دے گا کہ واقعتاً آپ کی جو ہے وہ صورتحال ایسی ہے کہ آپ روزہ نہیں رکھ پائیں گے، تو پھر آپ کو چھٹی مل سکتی ہے۔ صرف آپ کی اپنی مرضی و منشا پہ چھٹی نہیں ملتی، ماہر طبیب کا اور عالم دین کا روزے کی رخصت کے بارے میں ان دونوں کی بات ملے گی، تب جا کے آپ کو چھٹی ملے گی۔ ماہر طبیب آپ کو کہتا ہے کہ آپ رکھ سکتے ہیں، آپ کی بیماری آپ کو روزے کی حالت میں نقصان و پریشان نہیں کرے گی، تو پھر آپ کو روزے سے چھٹی نہیں مل سکتی۔ اور آخری بات یہ بھی سمجھے، اگر کوئی آدمی وقتی طور پر بیمار ہے، بھلے وہ 1 مہینہ بیمار ہے، لیکن اس کی بیماری لا علاج بھی نہیں ہے اور اس کی بیماری دائمی بھی نہیں ہے، اس آدمی نے فدیہ نہیں دینا، اس آدمی نے بعد میں روزے رکھنے۔ وَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، کوئی آدمی مریض ہے یا کوئی آدمی مسافر ہے اور وہ رمضان میں روزہ نہیں رکھ پا رہا، فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، تو بعد والے دنوں میں وہ روزوں کی گنتی کو پورا کرے۔ فدیہ وہ دے گا روزے کا جس کی بیماری دائمی ہے، اور طبیب ڈاکٹر کہہ رہے ہیں کہ اس کے لیے اپنی صحت کی طرف واپس آنا یہ ناممکن لگ رہا ہے، اور یہ آئندہ سالوں میں بھی روزہ رکھنے کی پوزیشن میں نہیں آئے گا، اس آدمی نے اپنے روزے کا فدیہ دینا ہے۔ یہ چند باتیں ہیں، مختلف عنوانات ہوں گے جو ہماری ضرورت کے ہیں، انہیں میں آپ کے سامنے اسی طرح اختصار کے ساتھ ذکر کروں گا۔ یہ کوئی تقریر نہیں ہے، یہ معلوماتی چیزیں ہیں
میں نے اپنا آپ ٹھیک کرنا ہے، آپ نے اپنا آپ ٹھیک کرنا ہے، ہم سب نے مل کے اپنے اسلام کو اجاگر کرنا ہے، اور ہم نے مسلمان بننا ہے اور مضبوط مسلمان بننا ہے، مسجدیں آباد کرنی ہیں، اور ہم نے کوشش کرنی ہے کہ ہم رمضان گزر جانے کے بعد بھی ہماری آبادی بڑھے۔ اور میں یہ بھی عرض کر دوں، بہت سارے ہمارے دوست ہیں، ہم ان کے بارے میں برا گمان نہیں کرتے، وہ اپنے گھروں میں، دفتروں میں، اپنے اوقات میں نمازیں پڑھتے ہوں گے یقیناً، لیکن اب وہ اس اجتماعیت کا حصہ بن گئے ہیں، انہیں تانا نہ دیجیے، انہیں یہ مت کہیے کہ آپ سارا سال کدھر تھے، آ گئے ہیں، میرے گھر میں نہیں آئے، آپ کے گھر میں بھی نہیں آئے، اللہ کے گھر میں آئے ہیں۔ جب اللہ نے انہیں اپنے گھر میں قبول کر لیا ہے تو آپ کو اور مجھے طنز کرنے کی کوئی اجازت نہیں، اور ہمیں حق نہیں پہنچتا کہ رب کے گھر میں آئے ہوئے بندے کو ہم دھتکارنے کی اور یہاں سے نکالنے کی کوشش کریں۔ نہیں، نکالنا ہوا تو وہ نکالے گا، لے کے آگے آئے نا، وہ جانے، اس کا کام جانے، آنے والوں کو اہمیت دیں۔ یہ جو بچے ہیں ان کو نماز کے اوقات میں درمیان میں تقسیم کریں، اور یاد رکھیں یہ آپ کے بچے ہیں، محلے کے بچے ہیں۔ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے لیے جو عمر بیان فرمائی ہے نا پہلی، وہ کتنے سال ہے جی؟ وہ 7 سال ہے۔ 7 سال سے کم عمر بچہ وہ مت لے کے آئے۔ آپ نے بات ہی 7 سے کی ہے، اور جو سزا دینی ہے اس کی بات آپ نے کی ہے 10 سال، اور آپ کو پتہ ہے 10 سال کے بچے کی پوزیشن اور ہوتی ہے، لہٰذا آپ فرض نمازوں میں اپنے بچوں کو ساتھ لے کے آئیں اور ان کو اپنے ساتھ کھڑا کریں، تاکہ بچوں کو اٹھنا بیٹھنا نماز پڑھنا آئے۔ بچے جب بچوں میں ملیں گے تو پھر شور شرابہ ہوگا، بچے جب آپ کے ساتھ صفوں میں ہوں گے تو شور شرابہ نہیں ہوگا۔ اور جب آپ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں دائیں بائیں دیکھیں، اپنی صفوں کو درست کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمارے اس رمضان کو قبول کرے، اور اللہ تعالیٰ سے یہ بھی دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی قدر پہچاننے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں شرف قبولیت عنایت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔